سجی اور سجی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ تو خوشحالی کا جلوس چند سال گزرے، میرا تقریباً یہ قال اللہ قال رسول کا علم بلند کرتے ہوئے 47 سال ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب استاد علامہ محمد سعید رضوی صاحب جب ابھی فارغ ہوئے تھے تو الحمدللہ انہیں محبت دی ہے، اساتذہ کی اور والدین کی تربیت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں خوبصورت چند افراد پر محبت سجائی تھی اور مجھے دعوت دی تھی اکانی صاحب، انہوں نے کھیر یا سویاں میں کھلائی تھی سرکار کا میلاد 11ویں شریف۔ ابھی یہ فاضل بنے تھے، اس وقت کی بات ہے، یہ تقریباً 90 کی دہائی کی بات ہے، 90-95۔ تو الحمدللہ العزیز داڑھی کہیں کالی ہے، ان کی سفید ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو بارگاہ یہ سفید داڑھی ہو یا کالی ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بھائی ہو، یہ سب بھی دانت گر چکے ہیں۔ ہم سب سرکار عبدالقرار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں اور 20 سال سے ڈاکٹر علامہ محمد یاسر عواد صاحب الحمدللہ ڈبل ایم اے کی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، 20 سال سے الحمدللہ انہوں نے یہاں پڑھا بھی اور دین مصطفیٰ کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں۔ محمد علی کالج الحمدللہ وہاں پتر الاختیارات وہاں بھی اور جامعہ حقانیہ زہر العلوم میں بھی الحمدللہ یہ سلسلہ یہ بند نہیں ہوگا، جہاں بھی ہو، ہم اٹک میں ہو، پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، سعودی عرب میں ہو۔ میں جب حج کے دوران میرے حاجی محمد سعید صاحب رشید صاحب میرے ساتھ تھے، یہ ہمارے حرمین شریفین کے ساتھ ہی ہے۔ میں جہاں غار ثور پہ جا رہا تھا وہاں اور غار حرا پر بھی، وہاں الحمدللہ ترکی کے اور انڈونیشیا کے مختلف ممالک کے حجاج کرام تھے، وہاں میں یہ شعر پڑھتا تھا، میں یہ کہتا تھا کہ ایک اسلامی جمہوریت پاکستان ہے اور ایک یہ ہے مدینہ طیبہ جو اسلام کے نام پر پہلی ریاست ہے اور دوسری ریاست اسلامی جمہوریت پاکستان ہے۔ تو الحمدللہ وہاں انڈیا کے حقانی صاحب تھے، تو میں یہ شعر پڑھتا تھا نا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سبحان اللہ۔ میں شعر پڑھتا رہا اور ایک رب اس میرا ذکر لدی حالت پڑھتا رہا، بہت فتوہ جانے کا اتفاق ہوا، اس فتوہ ڈاکٹر شعبان حقانی بھی ساتھ دیں گے، نکاح بھی مدینہ طیبہ میں ہوگا، یہ سرکار کی مہربانی ہے سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ تو وہاں ایک حاجی صاحب تھے انڈیا کے تھے، تو وہ میری مووی بنانے لگے، یہ تو وہ کہنے لگے کہ حاجی صاحب، مجھے حاجی صاحب کہنے لگے، کیوں کہنے نہیں پتا یہ حقانی ہے، یہ رفاقت ہے، حاجی صاحب بھی کہہ رہے سارے حقانی، یہ آپ جانتے ہیں کہ حقانی اور رفاقت ہے، اور مفتی صاحب کو کہہ دیتا ہے کہ استاد العلماء کہہ دیتا ہے، میں کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں رفاقت ہوں یا حقانی ہوں، علماء کا خادم ہوں، اب بھی طالب علم ہوا، جمعہ المبارک پر بھی یاد کر رہا تھا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، زندگی کی آخری دم تک آخری حصے تک طالب علم رہوں گا، کیونکہ سرکار نے طالب علم کو پسند فرمایا ہے، علماء کو پسند فرمایا، اور طالب علم اور عالم جس قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 کا لفظ استعمال کرتے ہیں، 40 دن تک جو ہے یا 40 سال تک یا 40 دن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، 40 کا لفظ ہے، تو 40 دن تک جو ہے اس قبرستان سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ یہ جو میلاد پارٹیاں ہیں ان میں حفاظ کرام بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، الحمدللہ سرکار کے سارے دیوانے ہیں، اور یہ ہم سارے سرکار کے جو غلام ہیں، سرکار کا میلاد منا رہے ہیں اس لیے نہیں منا رہے کہ یہ کچھ ہے اس کے مصطفیٰ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے منایا، انہیں ہمیں یہ دست دیا کہ ہر شخص کرا لیں گے، ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے تلے گراتے جائیں گے، اور دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو کچھ ہے اس کے مصطفیٰ نے ہمیں درس دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو روز ازل میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد کا ذکر کیا، خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے مجلس۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اس نفر کا کیا مقام ہوگا،
رب ذوالجلال خدا خود میرے مجلس رب ذوالجلال کی ذات شمع میں میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا حَضَرَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ سبحان اس اللہ. کا ترجمہ میں پڑھتا تو ترنم نہیں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن وقت کے دامن میں مجھے اس لیے کہ میں ترنم میں اسے بھی پڑھوں. ترنم جو ہے جو اپنے طرز کے ساتھ قرآن مجید میں پڑھوں، وقت کو دیکھا جاتا ہے. الحمدللہ 45 مصلی الحمدللہ قرآن مجید کے سناتے کو واضح سنا رہا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے. یہ لوگ پشوری والے جو ایک رات کو بات ہو رہی تھی، کیپٹن ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، کیپٹن عمران صاحب سبحان کہتے ہیں اللہ. غازی صاحب 22 سال قبل آپ نے میرا نکاح پڑھایا. الحمدللہ کہتے ہیں یہ وہ ہے جنہوں نے رات کو محفل سجائی. کیپٹن عمران صاحب، عرفان صاحب، سویدار عرفان صاحب اور کامران صاحب، یہ وہ حضرات ہیں لوگ پشاوری والے اور یہ جسیا والے. الحمدللہ ایک وہ وقت تھا کہ مرکز صدر بازار میں ہوا تھا. عید کی نماز بھی یہاں سے پڑھنے کے لیے حاجی احمد خان صاحب، حافظ محمد جان صاحب، یہ بڑے بڑے بزرگ وہاں عید کی نماز پڑھنے کے لیے کیا کرتے تھے. اب الحمدللہ اب وہ حالات کے تحت آبادی بڑھ گئی ہے. ہر گاؤں میں ہر جگہ جمعے بھی شروع ہو گئے ہیں، عیدین بھی شروع ہو گئی ہیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہر جگہ جہاں جمعے ہو رہے ہیں، عید ہو رہے ہیں، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ہم میلاد مناتے ہیں. میلاد اصل میں اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے. میلاد منانا کوئی یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ شرک کا توڑ ہے، کیونکہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے. اللہ کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ پیدا ہوا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا. اللہ اس چیز سے پاک ہے، وہ قدیم ذات ہے. یہ ساری کائنات حادث ہے، ہم سارے حادث ہیں. اللہ قدیم ذات ہے، وہ اللہ تبارک و ہم میلاد مصطفیٰ منا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا، جو قدیم ذات ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور اللہ کے پیارے حبیب وہ ہے جو دنیا میں تشریف لائے. نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، اور کملی والا